قائد للقتال واللہ سمیع علیم الطائفتان منکم من تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران 120 آیات تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ اب 121ویں آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور یہ جو 6 رکوع آگے آ رہے ہیں یہ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کل کے درس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا بخت نصر کے ہاتھوں، تو جو ایک نبی تھے ان کو سلا دیا گیا، 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے، تو میں ادھر کہہ گیا حضرت زکریا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، تو یہ اپنی کریکشن کر لیں۔ ویسے آپ میں سے بھی کسی کو توجہ دلانی چاہیے تھی، اسی وقت اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن خیر چلیں۔ حضرت زکریا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور حضرت یحییٰ کے والد تھے، وہ ہم نے سورہ آل عمران میں پورا واقعہ پڑھ لیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی 500-550 سال کا اندازاً جو ہے نا وہ فرق ہے۔ اب آئیں غزوہ احد کی طرف۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور جو ہم نے تھوڑا سا اس کی جھلک جو ہے نا سورہ بقرہ میں اس کا تبصرہ آ گیا تھا، ویسے تفصیل اس کی آئے گی سورہ انفال میں جب ہم پہنچیں گے۔ اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 کفار جو ہے نا وہ قتل کیے گئے، سردار بڑے بڑے، اور 70 جو ہے گرفتار ہوئے۔ اب یہ جو شکست ہوتی ہے نا قبیلے کی شکست، ایک ملکوں کا تو پھر بھی چلیں بعد میں مذاکرات ہو جاتے ہیں، قبیلے والے تو بدلہ لیے بغیر چھوڑتے نہیں، لہٰذا قریش نے بھی طے کیا کہ ہم بدلہ لیں گے، بڑی قسمیں کھائیں انہوں نے کہ ہم اپنے بستروں پہ آرام نہیں کریں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ پھر انہوں نے 1 سال تیاری کی، اور وہ جتنا بھی مال و دولت تھا جو شام سے واپس آیا تھا تجارتی قافلہ، وہ سب بھی تیاری پہ صرف کیا، اور بھرپور تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھی، لہٰذا آپ نے بھی اپنی تیاری کی، اور مشاورت ہوئی اور طے ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، مدینے کے اندر محصور ہو کے جنگ کی جائے، اور اس موقع پہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ اب نیتیں اپنی اپنی ہیں، لیکن یہ کہ رائے جو ہے نا وہ اتفاق ہو گیا۔ البتہ وہ صحابہ کرام نوجوان کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ تو ایک تیاری کے بغیر ایمرجنسی میں وہ معاملہ ہو گیا تھا، تو ان کے دل کے اندر بڑا شوق تھا اس کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، اور اس موقع پہ زیادہ یعنی یوں سمجھ لیجیے اکثریت کی رائے اسی طرف ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرما لیا۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور باقاعدہ ذرہ باندھ کے اور پوری تیاری کے ساتھ جب باہر آئے تو اب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ مدینے کے اندر ہی اب جو ہے وہ جنگ کی جائے، تو حضور نے فرمایا نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب وہ اسلحہ باندھ دے تو اس کے بعد وہ لڑے بغیر کھول دے، اب باہر ہی چلیں گے۔ 1000 افراد نکلے ہیں وہاں سے، اور 300 رستے سے واپس آ گئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہماری بات مانی نہیں جاتی تو پھر ہم آپ کا ساتھ کیوں نہ دیں، کیسے دیں؟ تو کچھ سچے مسلمان بھی تھے، ان کی باتوں میں آ کے وہ واپس ہو گئے۔ یہ برادری کا اور قبیلے کا جو اثر و رسوخ ہوتا ہے وہ چل گیا۔ تو 700 لوگوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے۔ جنگی حالات وہ جو بھی اس کے معاملات تھے میدان کے، اس کو دیکھ کر آپ نے صف بندی کی، اور 50 تیر انداز جو تھے نا وہ ایک درے پر تعینات کیے بیک پر پیچھے، تاکہ کہیں کوئی عقب سے حملہ نہ ہو جائے، اچانک کوئی ہم آگے لڑ رہے ہوں اور پیچھے سے حملہ نہ ہو۔ اور ان کو یہ حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے جو ہے نا قتل کیے جا رہے ہیں اور پرندے آ کے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے، ادھر تم نے موجود رہنا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی جنگ کی کیفیت بنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حلے میں مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور یہ چیز دیکھ کے جو بھی ایک فتح کا جشن تھا یا جو بھی صورت تھی وہ ہم آگے پڑھیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ تو وہ اوپر جو درے پہ 50 لوگ تعینات تھے ان میں اختلاف ہو گیا، امیر روکتے رہ گئے، لیکن 35 لوگ ان کے حکم کی نافرمانی کر کے درہ چھوڑ کر وہ میدان جنگ کی طرف دوڑ گئے، چل پڑے۔
اور اس وقت تک خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جو گھڑ سوار دستہ تھا اس کی قائد تھے وہ۔ جب کفار کے پاؤں اکھڑے تو ایک پورا لمبا چکر کاٹ کے پہاڑ کے پیچھے سے اور مسلمانوں کے عقب سے وہ آئے، اور وہ درے کے اوپر جو 15 ہی لوگ یا 12 لوگ باقی بچے تھے، تو انہوں نے مقابلہ تو کیا، لیکن جہاں پہ 50 کی نفری درکار تھی وہاں 12 لوگ کیا مقابلہ کرتے، لہذا وہ سارے شہید ہو گئے۔ اور پیچھے سے اب جب مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے تو وہ روکا نہیں جا سکا، اور یوں سمجھے کہ یہ وہ موقع ہے جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے ہیں اور پھر وہ پہاڑ پہ بھی چڑھ گئے ہیں۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی لگا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ خود کی جو کڑی ہے وہ جیسے ہیلمٹ نہیں ہوتا، اس کی اب آج کل کے تو ہیلمٹ ذرا بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت کا آپ سوچیں جو خود ہوتا تھا، تو وہ کڑی جو ہے نا وہ رخسار مبارک کے اندر دھنس گئی ہے، وہ نکالنا بہت مشکل ہوئی، جب نکلی بڑی مشکل سے، تو اس کے بعد یہ کہ وہ خون کا فوارہ چھوٹا ہے، آپ پہ غشی بھی طاری ہوئی ہے وقتی طور پر، اس سے وہاں پھیل گئی یہ بات کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی ہمت اور ٹوٹ گئی، لیکن یہ کہ بعد میں تھوڑے وقت کے بعد یہ ساری چیزیں واپس اپنی جگہ پہ جم گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی جو ہے نا، اس چیز کو سامنے نہیں لایا جاتا لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف انہیں مارنے ہی تو نہیں آئے تھے نا، کلا کما کرنے آئے تھے، اور داخل مدینے میں ہونے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو فوج مدینے سے آئی تھی یہ مدینے کا دفاع کرنے کے لیے آئی تھی۔ اگر یہ فوج شکست کھا جاتی تو مدینے پر قریش نے قبضہ نہیں کرنا تھا، لوٹ مار نہیں کرنی تھی، شہر کے اندر نہیں گھسنا تھا، تو یہ مت سمجھیں کہ مکمل شکست ہو گئی تھی اور صحابہ اکرام دفاع کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ یہ ابو سفیان وہاں سے یہ ابتدائی کامیابی سمیٹ کر واپس پلٹ گئے، اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا بھی کیا ہے۔ یہ چیزیں بھی جو ہے ذہن میں نہیں رہتی، اور وہ تاریخ ادھوری ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ یعنی انہی لوگوں نے جو زخم خوردہ تھے پھر ان کا تعاقب کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مڈبیر دوبارہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ یہ اس جنگ کا پورا نقشہ ہے۔ لیکن اس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا۔ ساکھ جو بنی تھی نا، وہ غزوہ بدر میں جو ایک دھاک بیٹھ گئی تھی وہ ہوا اکھڑ گئی، تو ایک بہت بڑا نقصان، ایک صدمہ، مسلمان سارے صدمے کی کیفیت میں تھے، اور مدینے کا کوئی گھر نہیں ہے جس میں ماتم نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک کیفیت تھی، ان کیفیات میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تبصرہ بعد میں ہو رہا ہے، واقعات پہلے ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کے بین السطور آپ یہ سارا جو نا جذبات یہ والے جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے نقشہ یہ کھینچا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے صبح کے وقت، یعنی صبح سویرے آپ نے رخت سفر باندھا تاکہ آپ اہل ایمان کو جنگ کرنے کے ٹھکانوں پر یعنی مورچہ زن کریں یا صف بند کریں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے یعنی جو سچے ایمان والے تھے ان میں سے تم میں سے ایک دو گروہوں نے یا دو جو قبیلے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نامردی دکھائیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ جب 300 لوگ کٹ کے واپس آ گئے تو وقتی طور پر ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، یہ دو قبیلے تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، لیکن ایک وسوسے کے درجے میں آ کے اس کے بعد وہ ان کے دل جم گئے، وہ ثابت قدم ہو گئے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار تھا۔ یعنی دل کون جماتا ہے، مضبوط کون کرتا ہے؟ اللہ مضبوط کرتا ہے۔ تو وقتی طور پہ دل اکھڑے لیکن اللہ نے جما دیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ اپنے اسباب و وسائل جو ہے نا، وہ جیسے غزوہ حنین کا ذکر ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا تو پھر کیا ہوا کہ تمہیں زمین کہیں جگہ نہیں دے رہی تھی، تو اپنے وسائل اور اسباب پر جو ہے نا وہ توکل نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اب دیکھیے ابھی زخم لگا ہوا ہے، اس پر پہلا پھاہا کیا رکھا کہ دیکھو ہم وہی ہیں نا جنہوں نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، تو ذرا تسلی دلائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، مقابلے جوگے نہیں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی دل مت چھوڑو، ہمت مت ہارو، اس چرکے کے نتیجے میں مایوس مت ہو۔ اللہ کے یعنی یہاں تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ کمر ہمت کسو، ارادہ مضبوط کرو، عزم مصمم کرو، اپنی جو ہے وہ بلٹ ٹائٹ کرو، مت پیچھے ہٹو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔
इस तक़ूलु लिल मोमिनीन, ये सारा भी बदर का जिक्र हो रहा है। जब ए नबी हम अहले ईमान से कह रहे थे अल्लाह यकफियकुम मन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी न हो रहेगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्तों का लश्कर उतारे, जो उतरने वाले, जो उतारे जाएं तुम्हारी मदद की खातिर। बला, क्यों नहीं, इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम डटे रहोगे, अल्लाह पर तवक्कुल रखोगे। अब मैं तकवा का तर्जमा यहाँ तवक्कुल कर रहा हूँ, भरोसा अल्लाह पर रखोगे, अपने वसाइल पर इतराओगे नहीं। व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा, अगर वो तुम्हारे ऊपर फौरी तौर पर हमलावर हो जाएं, या ये कि उनको कुमक पहुँच जाए, एक ये अफवाह भी थी कि एक बहुत बड़ी कुमक मज़ीद भी आ रही है उनकी, अगर वो कुमक भी पहुँच गई, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए भेजेगा 5000 फरिश्तों का लश्कर, मुसव्विमीन, जो निशान ज़दा होंगे, बड़े यानी जिसको उनके स्पेशल निशानात होंगे। यूँ समझिए कि SSG कमांडोज भेज देगा, यानी ख़ास किस्म के जो है फ़ौजी वो भेजेगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, और ये सारी बातें जो तुम्हें सुना रहे हैं, ये असल में तुम्हारा फ़हम ऐसा है, ज़र्फ़ ज़हनी ही ऐसा है कि तुम ये गिनती और शुमारियात से ही तुम्हें तसल्ली होती है। तो ये सारा तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए, तुम्हें तसल्ली हो जाए। वलतत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही, और इसके ज़रिए से तुम्हारे दिलों को सुकून, इत्मीनान हासिल हो जाए। लेकिन असल बात क्या है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, नुसरत, मदद ये तो नहीं है मगर ये कि अल्लाह ही की होती है, जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। वो आने वाहिद में मदद कर सकता है। वो जो है ना, वो सिर्फ काफरों के दिलों के अंदर तुम्हारा रोब तारी कर दे तो उनके हाथ पांव शल हो जाएंगे, उसे कोई फरिश्ते उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि तुम असबाब और गिनती इसके फंदे में फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हें ये सारी बात बता रहे हैं। और ये अल्लाह ने क्यों किया, ये इसलिए किया लियक्ता तरफ़म मिनल लज़ीना कफ़रू, ताकि अल्लाह ताला काफरों के एक बाजू को काट दे, यानी उनके एक जुज़ को, एक वो जो 70 मारे गए हैं वो मारे जाएं, उनके बड़े बड़े जो है ना सूरमा कत्ल हो जाएं। औ यकबतहुम, या ये कि उनको अल्लाह ताला जलील करे, फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, और वो लौट जाएं महरूम होकर, कुछ हासिल किए बगैर, बेनेलो मराम। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये मसला क्या है। मसला ये है कि जैसे कौम नूह हलाक की गई, जैसे कौम हूद हलाक की गई इज्तिमाम हुज्जत के बाद, ऐसे ही मक्के वालों पर हुज्जत कायम कर दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हम सूरह अनाम और सूरह आराफ पढ़ेंगे, वो इज्तिमाम हुज्जत हो गई उनके ऊपर। अब जैसे साबका अक़वाम अल्लाह ने हलाक की थी, वो हलाकत इनके ऊपर गोया अब तैयार खड़ी है, जैसे सूरह हूद में आता है, और जो आगे जो हम सूरतें पढ़ेंगे मक्की, उनमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि अज़ाब अल्लाह का आया कि आया। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने उस तरह का अज़ाब नहीं भेजा कि पूरी की पूरी कौम को मिटा दे। वो छांटी का अमल अल्लाह ने बरकरार रखा कि इनमें अगर कोई खैर है, कोई मज़ीद लोग ईमान ला सकते हैं तो वो मौका दिया जाए। यहाँ फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने सज़ा नहीं दी, बल्कि ये दो गुरोहों को आपस में लड़ा कर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, और मुकाबले में वो मुशरिक के जिन्होंने उस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया था, इनको आपस में टकरा कर वो सज़ा जो अल्लाह ताला पहले कौमों को देता था फरिश्तों के ज़रिए से, वो मुसलमानों के हाथों से दी है। ये सूरह अनफाल में जाके मजमून बिल्कुल खुल जाएगा कि जैसे कौम फ़िरौन पर, जैसे कौम नूह पर अज़ाब आया था, ऐसे इन मुशरिकों पर अज़ाब आया है। लेकिन ये कि बस ये किस्तों में आया है, वहाँ यकबारगी आ गया था, एकदम आ गया था। ये ग़ज़वा बदर से स्टार्ट हुआ है और फ़तह मक्का पे जाके, या ये कह लें कि ग़ज़वा हुनैन पे जाके इंतहा को पहुँचा, मुंतहा उसकी हुई है ग़ज़वा हुनैन में। तो ये अभी पहला बाजू कटा है, लेकिन कुफर पूरे को अल्लाह ने मलियामेट करना है जज़ीरतुल अरब में, अरब से, ये अल्लाह का मिशन है। लेकिन अब यहाँ से आगे अब शुरू हो रहा है, यानी ये एक तमीद बांधी, दिलों को नरम किया, या जो ज़ख़म लगा था उस पर एक फाहा रखा। अब आगे बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके की, और ये एक ख़ास मामला हुआ था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़ख़म पहुंचा, आप पर गशी भी तारी हुई, जब आप उठे तो आपकी ज़बान से अल्फाज निकले ऐसे कि कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन क़द ख़ज़बू बिवजहिन नबी बिद्दम, उस कौम को अल्लाह ताला कैसे हिदायत देगा जिसने अपने नबी का चेहरा खून आलूद कर दिया। तो अब ये बात ज़ाहिर है जिसको तकलीफ़ पहुंचती है, दिल जब ज़ख्मी होता है तो अल्फाज में कोई ना कोई उसका इज़हार भी होता है। हालांकि ये वही नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको जब पत्थर बरसाए गए थे ताइफ में,
اور وہ جو آیا تھا فرشتہ پہاڑوں کا ملک الجبال، اور اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھے حکم کریں میں انہیں ان 2 پہاڑوں کے اندر پیس دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تو ان کی نسلوں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا اٹھے کہ جو دین کی طرف آئے، لیکن اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے جواب میں یہ بات فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی اس معاملے میں کس کو ہدایت دینی ہے کس کو عذاب دینا ہے اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو ان پر مہربانی فرمائے، توبہ کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، ظالم یہ ہیں لیکن ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اسی لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی گناہ گار ہو، ہم کہہ سکتے ہیں اس میں یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس میں عیب ہے، لیکن یہ کہ اس کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے جو ہے نا کوئی چھوٹی سی عدالت جو ہے نا وہ نہیں جو گوارا کرتی کہ اس کے سامنے کوئی کیس لگا ہوا ہو اور فیصلہ آپ کرتے پھریں، یہ تو اس کا کام ہے۔ کہتے ہیں جو کورٹ میں کیس ہو اس پر آپ رائے نہیں دے سکتے، تو اسی طرح یہ کوئی کیس تو اللہ کی کورٹ میں چلا گیا ہے، تو کسی کو حق نہیں ہے یہ رائے دینے کا کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس کا جو بھی کرے گا وہ جیسا بندہ بھی ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ مسلمانوں کے قاتلوں کو بخش دے۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں اس جنگ میں مسلمانوں کے نقصان کا سبب کون بنا؟ فتح کو یوں سمجھیے اس کے ایک طرح کی شکست میں کس نے تبدیل کیا؟ وہ خالد بن ولید ہیں، اور یہ خالد بن ولید بعد میں کیا بنے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے۔ تو یہ بس اس کا اختیار ہے کہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مطلب ایک ایرا کر کے کھا لو یا 10% کھا لو، دگنا کر کے نہیں کھاؤ، یہ ہے وہ عقل کا غلط استعمال۔ سیدھا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ویسے بھی سود خوری منع ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے، لیکن دگنا چگنا کر کے کھانا اور بھی بری بات ہے۔ جیسے ہم کہیں یار مسجد میں گالی دینا بہت بری بات ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ مسجد سے نکل کر آپ 10 گالیاں دے دیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ گالی دینا ویسے بری بات ہے اور مسجد میں زیادہ بری بات ہے، تو اسی طرح یہ دگنا چگنا کر کے کھانا زیادہ بری بات ہے، زیادہ غلط ہے۔ اچھا یہاں بیچ میں کدھر سے گیا یہ سود؟ جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، بیچ میں سود کا ذکر آ گیا، تو ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ یہ انسان کے جو کوئی بھی گناہ ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان میں سے کسی پر آدمی کاربند ہو تو جب یہ مشکل مرحلہ آتا ہے تو پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا ہے پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، یعنی خود کو اللہ کا بندہ بنائے، اللہ کی شریعت کے تابع ہو، نہیں تو یہاں ایسی مشکلات آتی ہیں کہ پھر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم منزل مراد تک پہنچو۔ اب یہاں یہ سمجھو تاکہ فتح یاب ہو، تاکہ تمہیں وہ مقصد حاصل ہو جس کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو، یعنی دین تم قائم کرنا چاہتے ہو تو اس قائم کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ افراد چاہیے جو خود متقی بن چکے ہوں، جو ہم نے کل پڑھا تھا آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دوزخ سے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور رسول اور اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ رحم کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنی پڑے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ یہ سرعت سے لفظ بنا ہے، سرعت تیزی، اور سارعوا ہوگا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، مقابلہ گویا آپ دوسرے سے بازی جیتنے کی کوشش۔ کدھر دوڑ لگانی ہے؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اب دیکھیں نا جب ہم جنت کا سوچیں گے کتنی ایک بڑی جنت کا ہم سوچ لیں گے۔ 5 مرلے کے گھر میں رہنے والے، یا یہ کہ چلیں 5 کنال کے گھر میں رہنے والے، یا چلیں 5 ایکڑ کے گھر میں رہنے والا، کتنی ایک بڑی جنت کا تصور کرے گا، اس کا سارا تصور زمین سے باہر نہیں جا سکتا۔
لیکن یہ یہاں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آسمانوں یعنی پوری کائنات یہ ساری جنت بنا دی جائے گی. ملکن کبیرہ سورہ جا کے پڑھیں گے سورۃ الدہر میں آئے گا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جا کے جب وہ دیکھیں گے نعمتیں اور یہ کہ بہت بڑی بادشاہی. اور ایک تو وہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ جو جنت میں گئے وہ تو گئے نا مقربین، اور جو وہ سارے جو اول حلے میں چلے گئے اصحاب الیمین ہوں یا وہ اصحاب السابقون ہوں مقربون ہوں، لیکن یہ کہ جو دوزخ میں چلے گئے وہ ایک ایک نکل کے جا رہا ہے جنت میں جس کے دل میں کوئی ایمان تھا. آپ سوچیں جو سب سے آخر میں گیا اس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی نا، تو اس کے دل میں جب وہ وہاں سے نکلے گا تو جیسے ہمیں ہوتا ہے نا ولیمے میں دیر سے بندہ پہنچے تو خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی سویٹ ڈش بچی بھی ہوگی یا نہیں بچی ہوگی، تو اس کے دل میں بھی کوئی ایسا ہی خیال آئے گا کہ میں اتنا لیٹ ہو گیا ہوں جنت میں اب کیا بچا ہوگا میرے لیے. تو حدیث میں آتا ہے اسے بھی جو ملے گا نا اس زمین سے 10 گنا زیادہ ہے. اب آپ سوچیں کہ جو وہ مقرب ہیں وی آئی پی جنتی ان کا کیا مقام ہوگا، تو اس سے یا وی آئی پی جو ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، اور یہ جو آخر والے کو یہ ملا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا سودا کون سا کر رہے ہیں آپ، یہ دنیا کتنی سی ہے. اب آپ کو سمجھ آیا متاع الحیات دنیا کیا اور متاع الغرور کیا ہے. اس دھوکے میں پڑھ کے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہو. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، تو اس کے لیے دوڑو، ادھر بھاگو. یہاں نوکری کے لیے جیسے دوڑ لگاتے ہو بھائی میرٹ ہے اور مقابلہ ہے اور کمپٹیشن ہے اور فلانا ہے، تو اصل میں تو ادھر کمپیٹ کرو. اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. یہ متقی کون ہیں؟ اصل میں ہم نے تو تقویٰ کو بھی نا کوئی داڑھی کے سائز کے ساتھ اور پانچوں کی اونچائی نیچائی کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ معلق کر دیا ہے. اصل میں تقویٰ یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. یہ اب سورہ بقرہ کے وہ رکوع اپنے ذہن میں لے آئیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ پورا جو ترتیب ہے یہ 700 گنا کر کے دے گا اور یہ ہوگا اور اللہ کے ولی بن جائیں گے. تو یہ اس کا تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ. والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں. دوسرے پہ غصہ آیا، اب اصل میں مسئلہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ غصہ اس پہ آ سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس پہ تو غصہ آنے کی امکان نہیں ہے. اصل میں انہیں کس بات پہ تب کس پہ چڑھتی ہے؟ بے وقوفی پہ چڑھتی ہے، حماقت پہ چڑھتی ہے. کیونکہ اللہ نے جو سمجھ انہیں دی ہوئی ہوتی ہے اور جو ویژن دیا ہوتا ہے، جو کلیئرٹی دی ہوتی ہے، دوسرا جب بے وقوفی مارتا ہے تو انہیں اس پہ تب چڑھتی ہے کہ اسے سیدھی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے. تو ذرا اس پر ذرا میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کی بے وقوفی اور حماقت کو برداشت کرو. اور خاص طور پر جو اس موقع پہ دکھ پہنچا، وہ جو 300 لوگ واپس آ گئے، پلٹ آئے، یا وہ جو 35 آدمیوں نے درہ خالی کیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. دنیا کی کسی فوج میں ان لوگوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی تھی. وہ جو 300 واپس آئے ہیں، میدان جنگ سے آئے ہیں، گولی ان کا جو ہے نا وہ سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے. میدان سے بھاگا ہوا ڈیزرٹر سوائے اس کے کہ اسے گولی ماری جائے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. اور جو وہ 35 نے ڈسپلن کی اتنی بڑی خلاف ورزی کر دی، نظم توڑ دیا کہ اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، ان کے لیے بھی کوئی بچت نہیں ہے. یہ بھی برداشت کرو. یہ تمہارے وہ دوست ہیں ان میں بہت سے کہ جنہوں نے نادانی میں کمزوری سے یہ کام کر دیا ہے، نیت خراب نہیں تھی. اب یہ فرق ہوتا ہے ایک جو آج کل کے جو بھی آپ کا نظم اور ڈسپلن ہوتا ہے اس میں، اور ایک جو نبیوں نے ڈسپلن یا جو دین قائم کراتا ہے اس میں. یہ فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. یہاں درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے. یہ والنٹیئر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ کوئی پیشہ ور جو ہے نا لڑنے والے نہیں ہوتے کہ وہ جو ان کے ساتھ وہ سارا اس طرح کا ڈسپلن رکھا جائے. یہ رضاکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈسپلن چلتا ہے. والکاظمین، یعنی جو لیڈر ہے اس میں خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، اس کو میں بخشنے کا اور معاف کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، عام لوگوں کو ان کی بے وقوفیوں پر معاف کرنے والے. میں نے بتایا تھا 2 باتوں پہ غصہ آتا ہے، ایک یہ کہ ساتھیوں کے اس طرح کی غلطی پر، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی اس طرح کی بے وقوفی پر. اس دونوں کو پی جانے والے، اس لوگوں کو معاف کرنے والے اور اپنے ساتھیوں کی کمزوریوں کو دبا لینے والے. واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کرنے والے ہیں. وہ جو تصوف میں ہوتا ہے نا سب سے اونچا مقام درجہ احسان، تو یہ درجہ احسان ہے. اصل محسن یہ ہیں
वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो लोग कि जिनसे कभी किसी बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए। अब बेहयाई का मतलब सिर्फ कोई वो जो जिनसी बेरा रवी ही नहीं होता, कोई भी गुनाह आपने किया तो बेहयाई है। हया का तकाजा ये आँख की भी हया होती है, शर्म होती है, तो इसी तरह ज़बान की भी शर्म व हया होती है। तो ये अल्लाह का हुक्म तोड़ना बेहयाई की बात है। कोई भी हुक्म तोड़ा तो अगर कोई गुनाह का काम कर लें और ज़लमू अनफुसहुम, यानी या अपनी जान के ऊपर कोई जुल्म कर बैठें, कोई शिरकिया फेल गलती से सरजद हो जाए, ज़करुल्लाह, फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और तो तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शवाते हैं अपने गुनाहों को, देर नहीं लगाते। ये अगली सूरत में आ जाएगा कि वो लोग के जो गलती करें और फ़ौरन तौबा कर लें, उनकी तौबा अल्लाह के ज़िम्मे है। इन्नमा तौबतु अलल्लाह यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, करीब से तौबा कर लें। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह बख्शने वाला हो। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और जो वो कर बैठें उस पर इसरार नहीं करते, यानी करते ही नहीं चले जाते, और उसके लिए दलीलें नहीं तराशते, और उसके लिए फ़लसफ़े नहीं भगाड़ते कि हमने ठीक किया था और ये होता है और वो होता है, ऐसा नहीं करते। वहुम यालमून, और वो जानते हैं, उस गलत बात से वाकिफ़ हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, उनका बदला उनके रब की तरफ से बख्शिश है। व जन्नातुन, और वो बागात हैं, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व खालिदीन फ़ीहा, कि जिसके दरमियान नहरें रवां हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। व निअमा अज्रुल आमिलीन, और ये अमल हैं, असल अमाल ये हैं, इन अमल करने वालों के लिए क्या खूब अजर है जो अल्लाह ने तैयार करके रखा है। कद खलत मिन कब्लिकुम सुननुन, तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुजर चुके हुए हैं, तारीख़ ने बहुत सी करवटें ली हैं, कई अक़वाम तुमसे पहले बीत चुकी हैं। यानी जितने भी कुरान मजीद ने वाक़यात बयान किए कौम नूह से लेकर और ये करीब तरीन जो है ना कौम जो मूसा हैं इस तक, तो ये सारे तुमसे पहले गुजर चुके हैं। फसीरू फिल अर्ज़, तो घूमो फिरो ज़मीन में। अब ये सीरू फिल अर्ज़ जो है ना, इसको हम जोड़ लेते हैं जो आजकल एक नया वो मामला निकला हुआ है, जो इधर उधर घूमने फिरने का, सैर व सियात करने का, और वो तो अब इंडस्ट्री बन गई है। अब पता नहीं हज और उम्रे भी उसी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ कुरान मजीद सीरू किसके लिए कह रहा है, वो कौमें जिन इलाकों में आबाद थीं वो जाके देखो। कौम लूत की बस्ती देखो, कौम शुएब की बस्ती देखो, ये जाके देखो और इबरत पकड़ो। वहाँ पिकनिक नहीं मनाओ और मौज मेला नहीं करो, उधर जाके इबरत पकड़ो उधर कि उनका क्या इंजाम हुआ। फसीरू फिल अर्ज़, घूमो फिरो ज़मीन में, फंजुरू, और देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने झुटलाया उनका इंजाम क्या हुआ, जिन्होंने रद्द किया अल्लाह की बातों को, वो उन्होंने क्या भुगता। यानी ये तुम भी भुगत सकते हो, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये सीखने के लिए जाओ वहाँ पे। हाजा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है, यानी एक नरेशन है, जो एक बात है जो उनके सामने, ऐलान है जो उनके सामने किया गया है। वह हुदन, और हदायत है। वह मौइज़तुल लिलमुत्तकीन, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए ये नसीहत है, दिल में उतरने वाली बातें हैं।